خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 21ویں سے 26ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہر کوئی جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان کو مانتا ہے وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس عسکریوتی نے نہیں اس سے کہا کہ اے خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا میں نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہی، لیکن وہ وکیل یعنی الحق جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ کہ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج عالمی سطح پر ریڈ کراس کے دن کو منایا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے ریڈ کسے کہتے ہیں؟ سرخ کو۔ کراس کسے کہتے ہیں؟ صلیب کو۔ کبھی کسی نے سرخ رنگ کی سلیب دیکھی؟ سرخ رنگ کی؟ ہاں نہیں، یہ آپ میرے خیال میں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، ہم سب کا کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی زمانے میں یہ ضرور ہوا ہوگا کہ ہم ہاسپٹل میں گئے ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہاسپٹل کے بڑے بڑے شیشے ہوتے ہیں یا وہ راستے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا آمد و رفت ہوتی ہے نا، وہاں پر ہم نے ریڈ کراس کے نشان کو دیکھا ہوگا۔ ہاں شاباش۔ یہ کسی زمانے میں ریڈ کراس کا نشان بالکل جیسے سلیب ہوتی تھی نا ایسے ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس ریڈ کراس کے نشان کو انہوں نے جمع کے نشان میں تبدیل کر دیا۔ ریڈ کا مطلب ہوتا ہے سرخ، اور سرخ رنگ کس چیز کا ہوتا ہے؟ خون کا سرخ رنگ ہوتا ہے۔ اور کراس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کراس کے اوپر ہمارے لیے اپنا لہو کیا کیا؟ بہایا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے مال کھانے سے، تیرے لہو بہانے سے نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ہاسپٹلز میں اسی لیے ریڈ کراس کے نشان کو لگایا جاتا تھا کہ مسیحا نے ہماری خاطر جان دی، اور آج ہم اس کے وسیلے سے کیا کریں گے؟ شفا پائیں گے۔ آج پوری دنیا میں ریڈ کراس کے نشان کو یا اس کے دن کو عالمی سطح پر منایا جا رہا ہے۔ کل بھی ایک دن منایا گیا تھا لیکن مجھے ریڈنگ کیلنڈر نظر نہ آیا تو پھر میں ابھی بات نہ کر پایا۔ کل ہنسی کے دن کو منایا گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خوش رہو اور بلا ناغہ کیا کرو؟ دعا کرو، اور ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہمیں ہر وقت کیا رہنا ہے؟ خوش رہنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی زبان سے کہ کل آباد میں یہ بات اناؤنس کی گئی ہے کہ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ مجھے واقعی میری ٹرانسفر ہو گیا ہے اور میں خوش ہوں۔ کیوں؟ ہاں کیونکہ میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ ہمیں جہاں بھیجا جاتا ہے ہم نے جانا ہوتا ہے۔ ہم نے اس بات کا حلف لیا ہوتا ہے، جیسے میاں اور بیوی، جب میاں اور بیوی جب اپنی نکاح کی ساکرامنٹ میں ایک حلف لیتے ہیں، قسم لیتے ہیں، بائبل پر ہاتھ رکھ کر، میاں اور بیوی کا ہاتھ بائبل پر ہوتا ہے اور تیسرا ہاتھ خدا کا ہوتا ہے کلام کی صورت میں۔ ہم نے بھی اسی طرح سیمنری کرنے کے بعد ہم سے حلف لیا جاتا ہے، ہم بھی ایسے یوں کر کر ہاتھ رکھتے ہیں بائبل کے اوپر اور اس بات کا حلف لیتے ہیں جہاں ہمیں بھیجا جائے گا ہم خوشی کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہاں پر جائیں گے۔ اور ہمیں جنگل میں بٹھا دے، ہم نے وہاں پر کیا لگانا ہے؟ منگل لگانا ہے۔
ہمیں یہ سبق دیا گیا، ہمیں سکھایا گیا. اور سب سے بڑی بات، بہت سارے لوگوں نے طلباء بعد میں مجھ سے بات کی کہ بابو جی اگر آپ کہتے، میں نے کہا میں نہیں کہتا، کیونکہ میں اپنے فادر جی کی بات کو رد نہیں کر سکتا. مجھے جو انہوں نے آرڈر دینا ہے میں نے ماننا ہی ماننا ہے. مجھے انہوں نے ٹرانسفر کر کے ملخہ والے میں بھیج دیا گیا ہے، اور بابو اکرم صاحب کو یہاں سے دور دراز علاقے یعنی کہ ٹوبا ٹیکسی میں بھیج دیا گیا ہے. وہاں سے ایک بابو جی نئے آ رہے ہیں، ان کا نام ہے بابو ستار صاحب، وہ یہاں پر آ رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے. وہ آپ کی خدمت کیا کریں گے. 12 تاریخ سے ان کی ڈیوٹی آن ہو جائے گی، میری ڈیوٹی ملخہ والے میں آن ہو جائے گی. تو میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ خدا آپ سب کو برکت دے، جو آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. اور اسی طرح اس کام کو جو میں نے شروع کیا، اس سے پہلے شاید بابو جی آتے رہے یا پراپر طور پر نہیں آتے رہے، چاہے صبح کے ٹائم کھلتا رہا یا نہیں کھلتا رہا، لیکن مجھے ایک تسکین ملتی ہے جب میں صبح سویرے گرجا گھر میں آ کر خدا کے نام کو جلا دیتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معتبر شخصیات ہیں وہ ایسا کریں کہ ضرور آنے والے مناد کے ساتھ تعاون کر کے انہیں بتائیں کہ جو پراپر طریقے کے ساتھ، جیسے پہلے بابو جی چرچ کھلوا کر دعا کلام کی باتوں کو شیئر کیا کرتے تھے، اسی طرح ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. آنے والے مناد کو خوشی کے ساتھ قبول کیجیے گا اور خدا کے نام کو جلا دیجیے گا. آج مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، پہلی تلاوت جو رسول کی مال کی کتاب سے لکھی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول لکونیا میں اور دیگر علاقہ جات میں پھرتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا ہے جہاں پر ایک ایسا آدمی ہے جو پیدائشی لنگڑا ہے، لیکن اس میں یہ بات دیکھی ہے کہ اس میں یہ ایمان پایا جاتا ہے کہ میں اگر اسے کہوں گا نا کہ اٹھ، تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا. تو خدا کے بندے نے اسے کہا کہ بھائی اٹھ، میں تجھے کہتا ہوں چل اور پھر. اور اس نے کیا کیا؟ اٹھ کر چلنا اور پھرنا شروع کر دیا. مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے بھی کے برابر بھی ایمان ہے نا، تو اگر شیطان سے کہو گے نا کہ اکھڑ اور جاز سمندر میں لائے، تو وہ تمہاری مانے گا. آج یہی بات مقدس پالوس رسول نے اس شخص کے اندر دیکھی ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا یہ ایمان ہے کہ اسے جو کچھ کہا جائے گا وہ کرے گا. اس نے کر کے دکھایا، اور وہ پیدائشی لنگڑا جو ہے اٹھ کر اچھلنا اور کودنا شروع ہو گیا. آپ بھی، ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں جہاں کہیں کمی ہے، کمزوری ہے، ہم اس کمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے مکمل طور پر خدا پر بھروسہ لائیں، یقین لائیں کہ خدا تو ہی ان تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے. تو ہماری زندگی میں رہتے ہوئے تمام مشکلات کا حل فرما دے. مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ وکیل بھیجوں گا. وکیل کوئی اور نہیں ہے، وکیل ہے پاک روح. پاک روح کوئی اور نہیں ہے، پاک روح ہے خداوند یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح کوئی اور نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع کب سے ہے؟ ازل سے ہے. یسوع مسیح شروع سے ہے. جب سے زمین اور آسمان بنے تھے تب بھی خداوند یسوع مسیح تھا. پیدائش سے، تکوین سے یا ابتدا سے لے کر خداوند یسوع مسیح آج تک ہے، اور اس کا نام زمین کے کونے کونے تک، سورج کے آخر تک رہے گا. جب تک سورج رہے گا، چاند رہے گا، مسیحا تیرا کیا رہے گا؟ نام رہے گا. یاد رکھیں کہ وہی روح جو آج وعدہ کر رہی ہے کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، وکیل بھیجوں گا، وہ روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا. اور وہ اس روح نے کہا کہ ساری چیزوں کو خلق کرنے کے بعد، آسمان، زمین، ہر چیز کو، نباتات، پہاڑ، چرند، پرند، درند، ہر چیز کو بنانے کے بعد خدا نے کہا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ، اپنی شکل پر کیا کریں؟ بنائیں. جب خدا نے یہ بات کہی تو خدا کو پتا تھا کہ جسے میں بنانے کو ہوں اس کی خاطر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ زمین پر اترنا پڑے گا. اس لیے بات یاد رکھیں کہ آج اس پاک روح کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی روح ہے جس کا روح خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا. یہ وہی روح ہے جو میرے اور آپ کے مشابہ ہوتا ہے، میری اور آپ کی شکل اختیار کرتا ہے یسوع مسیح کی صورت میں. اور وہی روح یہ بات کہتی ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں. وہی روح آج وعدہ کر رہی ہے کہ میں تمہارے لیے کیا بھیجوں گا؟ مددگار بھیجوں گا پاک روح کی صورت میں. کلام میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ. یسوع مسیح نے فرمایا کہ جہاں تم 2 یا 3 اکٹھے ہو کر میرا نام لوگے میں وہاں پر کیا ہوں؟ موجود ہوں. وہ آج بھی
मददगार, हमारा रहनुमा पाक रूह की सूरत में हमारे दरमियान में है। हमारी दुआ है कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम पाक रूह की बातों को समझते हुए खुदा के नाम को जलाल दें, उसकी तारीफ, उसकी हिम्दुसना करें, और पाक रूह तीनों सूरतों में हमारे साथ काम करता है, बाप, बेटा और रूह पाक की सूरत में। खुदा मुझे और आपकी तौफीक दे कि हम इन बातों को समझते हुए खुदा के नाम को हमेशा जलाल और इज्जत और अकीदत देते रहे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन।